جنگ بدر میں جو فرشتے آئے تھے، فرشتے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا نا مسلمانوں کی مدد کے لیے، ان فرشتوں کا جو ڈریس تھا، جو یونیفارم تھا، وہ زبیر رضی اللہ عنہ کی طرح تھا۔ زبیر رضی اللہ عنہ کا جو امامہ تھا اسی طرح کا پہناوا فرشتوں کا تھا جو جنگ بدر میں اترے تھے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر لباس پہن کر فرشتے اترے۔ اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین، سامعات، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک عظیم صحابی زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کی سیرت اور ان کی زندگی کے کچھ حصوں پر بات کریں گے۔ یہ وہ صحابی ہیں سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ جن کا شمار ان 10 صحابہ میں ہوتا ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی کہ آپ جنتی ہیں۔ جنت کی سرٹیفکیٹ وفات سے پہلے ہی اسی دنیا میں مل گئی، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس مختصر زندگی میں کون سے ایسے کارنامے انجام دیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کتنی قربانیاں دی ہوں گی کہ اللہ رب العالمین نے خوش ہو کر وفات سے پہلے، محشر سے پہلے، جنت و جہنم کی تقسیم سے پہلے ہی کنفرم کر دیا کہ آپ جنتی ہیں، پوری دنیا کو بتا دیا۔ ہم سب کو ایسی شخصیات کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ آخر ان کی زندگی کیسی تھی، انہوں نے کیا کچھ کیا کہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ان کو جنتی ہونے کا اعلان فرما رہا ہے۔ تو آئیے ہم ان کی زندگی کے کچھ حصوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کا خاندان کیا ہے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں آتے ہیں، بلکہ 4 طرح کا رشتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا۔ ایک تو نسبی رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے۔ اللہ کے نبی کے چوتھے جو دادا ہیں قصی، زبیر رضی اللہ عنہ کے بھی چوتھے دادا وہی ہیں، یعنی اوپر کی پشت میں چوتھے نمبر پر پہنچ کر ہمارے نبی اور زبیر رضی اللہ عنہ دونوں کا نسب ایک ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا رشتہ ہے باپ کی طرف سے۔ دوسرا رشتہ ماں کی طرف سے بھی ہے، کیونکہ زبیر رضی اللہ عنہ یہ صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اور صفیہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ زبیر رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی ہیں۔
یہ دوسرا رشتہ ہے ہمارے نبی سے ان کا۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا رشتہ یہ کہ زبیر رضی اللہ عنہ یہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کے بیٹے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم اپنی زبان میں برادر نسبتی کہتے ہیں، سالے کہتے ہیں اس کو، ایک مہذب الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے سالے کی جگہ برادر نسبتی، یعنی بیوی کا بھائی، بیوی کے بھائی کو کیا بولتے ہیں؟ کچھ لوگ سالے بولتے ہیں، بازاری زبان ہے۔ مہذب زبان کیا ہے؟ برادر نسبتی، یہ مہذب ورڈ ہے، اچھا لفظ اس کے۔ تو یہ رشتہ تھا، یہ رشتہ بھی تھا زبیر رضی اللہ عنہ کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک چوتھا رشتہ بھی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہ کہ زبیر رضی اللہ عنہ کی شادی جو ہوئی تھی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے ہوئی تھی، اور اسماء کی سگی بہن اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی۔ تو اس حساب سے زبیر رضی اللہ عنہ نے جس باپ کی بیٹی سے شادی کیا اسی باپ کی بیٹی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شادی ہوئی۔ ہمارے یہاں اس رشتے کو ساڑھو بولتے ہیں، ساڑھو۔ تو یہ چار طرح کا رشتہ ہے زبیر رضی اللہ عنہ کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ تو خاندان کی بات ہو گئی۔ آگے بڑھتے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا، اس پر بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت جن شخصیات نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر اسلام قبول کیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، سپورٹ کیا، ان میں 5ویں نمبر پر زبیر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یعنی کہ شروع کے جو 5 مسلمان تھے ان میں ایک زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ اور صرف مسلمان نہیں ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد اسلامی تاریخ میں اسلام کے دفاع میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں اگر سب سے پہلے کسی نے تلوار اٹھائی پوری امت میں تو یہی زبیر رضی اللہ عنہ۔ اس سے پہلے کسی صحابی نے، چاہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کیوں نہ ہو، کسی صحابی نے اللہ کے نبی کی حفاظت میں تلوار لے کر سامنے نہیں آئی، اس کی نوبت بھی نہیں آئی۔ اتنا ہوا یہ کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گئے تھے، واپس آئے تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو دشمنان اسلام تھے، نبی کے مخالفین تھے، ان لوگوں نے پکڑ لیا، پکڑ کے کہیں لے گئے۔ یہ سنا تو سنتے ہی تلوار اپنی نکال لی اور نکل پڑے کہ اگر جو کوئی دکھ گیا جس نے ہمارے نبی کو ہاتھ لگایا تو اس کی گردن اتار دوں گا۔ یہ زبیر رضی اللہ، حالانکہ ایسا ہوا نہیں تھا، یہ افواہ تھی، یہ افواہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پکڑا نہیں تھا، بس ایسے ہی لوگوں نے اڑا دیا یہ بات۔ تو وہ پورا مکہ میں گھوم رہے ہیں تلوار لے کر کہ اگر کہیں پتہ چلا تو ہم اس کی خیر نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ایک چلتے ہوئے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ کے میں پہاڑ کی اونچائی پر تھے، وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی نے دیکھ لیا کہ تلوار لے کے جا رہے ہیں، پوچھا کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ اخبرت انک اخذت، مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ کو کسی نے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، اس لیے ننگی تلوار لے کے میں نکل پڑا آپ کی حفاظت میں۔ فصلى عليه ودعا له ولسيفه، یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دعا دی آپ کے لیے بھی، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی دعا کی اور تلوار کے لیے بھی دعا کی۔ لہو ولسیفہ، آپ نے دعا فرمائی صاحب تلوار کے لیے بھی اور اس کی تلوار کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت دے۔
یہ سب سے پہلی تلوار ہے جو اللہ کے نبی کے ڈیفنس میں میان سے باہر نکلی تھی، اور اس تلوار پر ہاتھ تھا سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کا۔ یہ مکہ کا واقعہ۔ تو یہ قبول اسلام کے حوالے سے ان کا یہ معاملہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے وہ ہے ہجرت کا۔ یہ سب سے اہم واقعہ ہے تاریخ اسلام کا، کیونکہ ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر آدمی اپنا گھر بار، مال و دولت سب چھوڑ دے۔ تو جب اسلام قبول کیا زبیر رضی اللہ عنہ نے، تو اسلام قبول کرنے کا مطلب صرف اپنا نام رکھنا نہیں ہے مسلم، اسلام کے تقاضوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو یہ وہ صاحب ایمان حضرات تھے کہ جب اسلام قبول کیا اور دیکھا کہ مکہ میں ہمیں ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، ہمیں سکون سے، اطمینان سے عبادت انجام نہیں دینے دیا جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے یہ لوگ ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ حبشہ، جہاں نجاشی بادشاہ تھا، عیسائی بادشاہ تھا، کیونکہ اس شخص کے علاقے میں آزادی تھی، مذہبی آزادی تھی، آپ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پہ عمل کر سکتے تھے۔ تو یہ گروہ مکہ سے نکل کر حبشہ چلا گیا۔ تو سب سے پہلا جو گروہ تھا صحابہ کرام کا، جنہوں نے اپنے ایمان اور اپنی عبادت کی خاطر اپنا وطن چھوڑا اور دوسری جگہ شفٹ ہوئے، صرف اس لیے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، اس گروہ میں، اس قافلے میں سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اور وہاں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ وقت بتائے، اور یہ بڑے بہادر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ان کے جو والد تھے یہ زمانے جاہلیت کی لڑائیوں میں بھی بڑی بہادری سے لڑتے تھے۔ ان کی ماں نے ان کی پرورش ایک فوجی کی طرح کی تھی، بڑے بہادر صحابی تھے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعد میں جب واپس آئے حبشہ سے، تو اس سے بڑی جو ہجرت ہے مدینہ کی، مدینہ بھی ہجرت کر کے گئے۔ آپ کی شادی ہوئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ ان کا بھی ہجرت کا بڑا اہم واقعہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو جا کے غار میں آپ روپوش ہو گئے، اور جتنے دن اس غار میں تھے اتنے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پانی دینے والی کون تھی؟ یہ اسما تھی، زبیر رضی اللہ عنہ کی بیوی، ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ یعنی ہجرت کے واقعے میں بہت بڑا رول ادا کیا اسما رضی اللہ عنہا نے۔ یہ بہت رسکی معاملہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے لوگ، ان کو پتہ چلا، وہ ڈھونڈ رہے تھے، خون کے پیاسے تھے۔ ایسے عالم میں وہاں پہ کچھ دن قیام فرما ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں تک کھانا پہنچانا اور پھر واپس آ جانا اور پوری رازداری کو برقرار رکھنا، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس معاملے کو بہت اچھی طرح سے ہینڈل کیا اسما رضی اللہ عنہا نے، اور اس کی برکت یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی اسما رضی اللہ عنہا کی عمر میں، ان کی زندگی میں، کہ مہاجرین صحابہ اور صحابیات میں جتنے لوگوں نے ہجرت کی، سب سے آخر میں وفات پانے والی اسما ہے، زبیر کی بیوی۔ ہجرت مدینہ کی شروعات ان سے ہوتی ہے۔ شروعات میں جو یہ قدم اٹھاتی ہے اس کی برکت دیکھیے کہ سب سے اخیر تک، سب سے آخر میں جس مہاجر کی وفات ہوتی ہے، چاہے وہ صحابہ ہوں چاہے صحابیات ہوں، ان سب میں سب سے آخر میں جس کی وفات ہوتی ہے وہ اسما رضی اللہ عنہا ہے، زبیر رضی اللہ عنہ کی بیوی۔ اور آپ برکت دیکھیں ہجرت کی، اسما رضی اللہ عنہ جب ہجرت کی خود مدینہ گئی تو اس وقت حاملہ تھی، یعنی زبیر اور اسما کی شادی ہو چکی تھی مکہ ہی میں، حمل کی حالت میں وہاں پہنچی، پیٹ سے تھی۔ اب مکہ والوں نے کیا اڑا دیا کہ یہ جو مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، کچھ لوگوں نے جادو کر دیا ہے، اب ان کے بچے ہی نہیں ہوں گے۔ ایسے مہاجرین کو چڑھاتے تھے کہ تم لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑا ہے، اب
قریش کے جادوگروں نے جادو کر دیا ہے، اب تمہارے یہاں اولاد ہی نہیں ہوئی۔ تو جانتے ہیں سب سے پہلے اولاد کس کے گھر پیدا ہوئی؟ کس مہاجر کے گھر؟ یہی سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی اسما۔ انہوں نے سب سے پہلے اولاد جنم دی، اور جو صحابی پیدا ہوئی ان کا نام ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ جب وہ پیدا ہوئے پورے مدینہ خوش ہو گیا، کہ تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے جادو کر دیا، کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے جن میاں بیوی کی یہاں اولاد پیدا ہوئی مہاجرین میں، وہ یہی جوڑا ہے، زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی اسما رضی اللہ عنہ۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور چیز دیکھتے ہیں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں، کہ مدینہ آنے کے بعد بلکہ مکہ میں بھی ان کی مالی حالت بہت اچھی نہیں تھی۔ اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے، یعنی مالی اعتبار سے کمزور تھے۔ بلکہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہیں کہ تزوجنی الزبیر، زبیر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے شادی کر لی، میری شادی زبیر سے ہوئی۔ وما لہ فی الارض من مال ولا مملوک، اور زبیر کے پاس نہ کوئی مال ہے، روپیہ پیسہ ہے، نہ کوئی غلام ہے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو اس امت میں نبی کے بعد سب سے بڑی شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی دے دی۔ آپ سوچیں، ابو بکر صدیق اس امت میں سب سے بڑے ہیں اور مالدار بھی ہیں، مال کے حساب سے بھی بڑے ہیں اور رتبے کے حساب سے بھی بڑے ہیں، لیکن اپنی ایک بیٹی کی شادی نبی سے کر رہے ہیں اور دوسری بیٹی کی شادی زبیر رضی اللہ عنہ سے کر رہے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں، روپیہ پیسہ کچھ نہیں۔ اور حالت کیا ہوئی؟ اسما رضی اللہ عنہ چونکہ بڑے باپ کی بیٹی تھی ابو بکر صدیق کے گھر میں ان کی بچیاں کھانا نہیں بناتی تھی، نوکر چاکر غلام بہت سارے ہوتے تھے، وہ کھانا بناتے تھے۔ جب شادی ہوئی اور زبیر کے گھر آئیں تو پوری لائف میں پہلا موقع تھا کہ انہیں کھانا بنانا پڑا، انہیں کھانا بنانا آتا ہی نہیں تھا۔ بلکہ یہ خود کہتی ہیں کہ وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتُ لِي مِنَ الْأَنصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، کہ شروع میں انصار کی کچھ لڑکیاں آتی تھیں، وہ روٹی بنا دیتی تھیں۔ ان لڑکیوں کو بلا کے، بچیوں کو بلا کے انہوں نے کھانا بنانا سیکھا۔ یہ دیکھیں، باپ کی فیصلے پر خود کو قربان کرنے والی بیٹی، جس نے کبھی کچھ نہیں کیا تھا یہ سب، اور آج کھانا بنانا پڑ رہا ہے، جو آتا بھی نہیں ہے لیکن سیکھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ صرف اپنے شوہر کو نہیں کھانا بنا کے کھلانا ہے، ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، گھوڑا عام طور سے سب کے پاس ہوتا تھا سواری وغیرہ کے لیے، اس گھوڑے کو بھی کھانا چارہ یہی دیتی تھی، کیونکہ نوکر چاکر نہیں تھے، ورنہ عام گھروں میں جانوروں کو کھانا کون کھلاتا تھا؟ نوکر، غلام۔ ان کے پاس غلام بھی نہیں تھا، تو اس جانور کے کھانا پانی کا انتظام بھی انہی کو کرنا پڑتا تھا۔ کہتی ہیں فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ، میں ان کے گھوڑے کو بھی کھانا کھلاتی تھی، چارہ دیتی تھی۔ یہی نہیں، وَأَسْتَقِي الْمَاءَ، اور گھر میں پانی بھرنے کا کام بھی میرا ہی ہوتا تھا، گھر میں پانی بھرنا۔ بھئی آج کے زمانے کی طرح نہیں ٹوٹی کھول تو پانی آ رہا ہے، جا کے کنویں سے کہاں سے لا کے گھر میں اسٹور کرنا پڑتا تھا پانی، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اس زمانے میں پانی بھرنا بہت بڑی بات ہے، نوکر چاکر لوگ کرتے تھے، یہ خود کر رہی ہیں۔ بتائیے ایسے گھر میں شادی ہوئی جہاں نہ روپیہ ہے، نہ نوکر ہے، نہ چاکر ہے، کھانا بنانا گھر والوں کا، کھانا کھلانا ہے گھوڑے کو بھی، پانی بھی بھر کے لانا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ گھر سے باہر بھی جا کے لکڑیاں ڈھو کے لانا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے یہ لڑکی اپنے شوہر کے لیے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ جنت کی سرٹیفکیٹ ہے، جنتی صحابی ہے، جنتی شوہر ہے، دیندار شوہر ہے۔ تو اس دینداری پر اسما رضی اللہ عنہ نے سب کچھ قربان کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاداری دیکھیں، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفاداری دیکھیں ان کی بیوی کی۔
اس سے صرف ان کی بیوی کا مسئلہ نہیں، خود زبیر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے باغیرت تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث صحیح بخاری میں نقل کی، اس پہ باب قائم کیا ہے، باب الغیرہ۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ یہ باہر سے لکڑیاں ڈھونے گئی تھی، اسماء رضی اللہ عنہ واپس آ رہی تھی، راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ یہ خود بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو گئی، فلقیت رسول اللہ ومعه نفر من اصحابی، اللہ کے نبی اکیلے بھی نہیں تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ کچھ صحابہ تھے۔ آپ نے دیکھا یہ اسماء بیچاری یہ لکڑی اکڑی لاد کے لا رہی ہے، کہتے والنوا اللہ راسی، میرے سر پہ لکڑیاں تھیں لاد کے لا رہی تھی۔ اللہ کے نبی سے کو ترس آیا، اپنی سواری بٹھائی، کیونکہ رشتہ دار تھے اللہ کے نبی، اماں عائشہ کی جو اللہ کے نبی کی بیوی ہے، ان کے سگی بہن ہے اسماء، تو اللہ کے نبی نے اپنی سواری بٹھائی اور کہا کہ تم بیٹھ جاؤ سواری پہ، تم کو تمہارے گھر تک چھوڑ دیتے ہیں۔ سواری پہ بیٹھنے کے لیے کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول جو امام الانبیاء ہیں۔ لیکن اسماء کیا کرتی ہیں؟ اسماء کہتی ہیں کہ فاستحییت ان اسیر مع الرجال وذکرت الزبیر وغیرتہ، کہتی کہ مجھے حیا آئی، شرم آئی کہ میں مردوں کے ساتھ چلوں، اور مجھے اپنے شوہر زبیر کی غیرت یاد آ گئی کہ وہ سنیں گے تو انہیں اچھا نہیں لگے گا کہ میں کچھ مردوں کے ساتھ سفر کرتی ہوں یا کہیں گئی ہوں۔ بیٹھنے سے انکار کر دیا، جبکہ کہنے والے کون تھے؟ اللہ کے رسول تھے، جن کے بارے میں آپ کچھ سوچ بھی نہیں سکتے ادھر ادھر۔ اللہ کے نبی غلط سوچنا بھی کفر ہے۔ لیکن اسماء رضی اللہ عنہا کو بھی پتا ہے کہ یہ سب ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، لیکن شوہر کا احترام، زبیر رضی اللہ عنہ کا وہ اسٹیٹس، وہ مقام کہ میں ان کی بیوی ہوں، کہیں انہیں برا نہ لگ جائے، اس لحاظ میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھنے سے بھی انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، چلے گئے۔ شام کو آ کے زبیر کو بتاتے ہیں، لیکن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ تم گھر سے باہر نکلو، لیکن مجبوری ہے۔ یہ واقعہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے، اچھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اسماء کے ساتھ، گھر میں کھانا بنانا ہے، پانی بھرنا ہے، گھوڑے کو چارہ دینا ہے، باہر سے لکڑیاں دھو کے لانا ہے، لیکن ایک لفظ بھی اپنے ابا کو نہیں کہا کہ ابا مجھے کس گھر میں لا کے ڈال دیے۔ یہ جب واقعہ پیش آیا نبی کے ساتھ تو اتفاق سے یہاں کئی لوگ تھے، تو یہ پورا واقعہ پہنچ گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ ابو بکر صدیق فوراً آئے اپنی بیٹی کے گھر پہ، ایک غلام لا کے کھڑا کر دیا، کہا بیٹا آج سے تمہارا کام یہ کرے گا، مجھے آج پتا چلا کہ تمہیں اتنی دقت ہے۔ اسماء کہتی ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ حدیث نمبر 5224، کہتی ہیں کہ جب فکأنما اعتقنی، ابا نے جب مجھے غلام دیا، نوکر دیا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ ابا نے آج مجھے آزاد کیا ہے، ابھی تک میں خود غلام تھی۔ بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ جنتی صحابی کی بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے اتنا کام کرنا پڑتا تھا، اتنا کام کرنا پڑتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ میں بیوی نہیں، میں باندھی ہوں، میں غلام ہوں، اتنا کام کرنا پڑتا تھا۔ تو جب ابا نے مجھے گفٹ کیا نوکر، تو مجھے فیل ہوا کہ آج میں آزاد ہوں، آج تھوڑا راحت، اب تھوڑا سا سکون کی زندگی نصیب ہوگی۔ اتنا سب کچھ جھیلا بیوی کی حیثیت سے، لیکن اپنے ابا سے شکایت نہیں کیا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا۔ وہ تو پتہ چل گیا تو خود لا کے کھڑا کر دیا، مالدار آدمی تھے وہ۔ ابو بکر صدیق نے خود لا کے نوکر کھڑا کر دیا اپنی بیٹی کے گھر پہ۔ اچھا اپنے داماد کو بھی کچھ نہیں کہا ابو بکر صدیق نے کہ تم نے میری بیٹی کا کیا حال بنا کے رکھا نا، ایک لفظ نہیں کہا۔ یہ زبیر رضی اللہ عنہ کا احترام دیکھیے، ان کی بیوی ان کا کتنا احترام کرتی ہے، ان کے سسر ان کا کتنا احترام کرتے ہیں، ان کا کیا مقام ہے، ان کی غیرت کا رعب آپ دیکھیں کہ مال و دولت کچھ نہیں ہے، لیکن عزت کتنی بڑی ہے، اللہ کے ہاں مقام کتنا بڑا ہے زبیر رضی اللہ عنہ کا۔ ان کی غیرت کا حال یہ ہے۔ اچھا اس میں عورتوں کے بھی سبق ہے کہ اگر شوہر کم کماتا ہے، پریشان حال ہے، تو اس کے ساتھ بے وفائی کرنا، کسی نے کچھ پیسے دے دیے تو اس پر لپک پڑنا، یہ سیکھنا چاہیے۔ صحابہ کی زندگی پڑھنا چاہیے، صحابیات کی زندگی پڑھنی چاہیے کہ شوہر دیندار ہے، جنتی ہے، وفاداری کا عالم ہے کہ کچھ نہیں دے رہا ہے لیکن سب کچھ قربان ہے بیوی کی طرف سے۔
آسیہ رضی اللہ عنہ جو فرعون کی بیوی تھی، سب سے بڑا مالدار آدمی تھا، لیکن چھوڑ دیا شوہر کو، کہا نہیں چاہیے آدمی، کیونکہ ایمان نہیں اس کے پاس. تو ایمان نہیں ہے شوہر کے پاس تو دنیا کا کنگ ہو کسی کام کا نہیں ہے، اور اگر ایمان ہو تو چاہے فقیر ہے وہ آپ کے سر کا تاج ہے. میاں بیوی کا جوڑا ایسا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری، ایک دوسرے کا خیال رکھنا. بلکہ آپ ایک اور واقعہ صحیح مسلم میں ہے کہ اپنے شوہر کی غیرت کا کتنا خیال کرتی تھی. اسما کہتی ہیں کہ ان کا گھر تھا، گھر کے سامنے کچھ پیڑ وغیرہ کچھ تھا، کچھ رہا ہوگا کہ وہاں چھاؤں رہتی تھی، سایہ رہتا تھا. تو ایک فقیر آدمی آیا اور اسما سے کہتا ہے کہ آپ کے گھر کے سامنے اتنی ساری جگہ ہے، مجھے یہاں کچھ کاروبار کرنے دو. جیسے آج کل کوئی ٹھیلا لگاتے ہیں نا، کوئی پھل وغیرہ بیچتے ہیں، کہیں بھی کھڑے ہو کے بیچنے لگتے ہیں. تو اس آدمی نے کہا کہ کچھ ٹائم میں بھی یہاں بیٹھوں گا، کچھ بیچ لوں گا، مجھے تھوڑا سا یہاں دھندا لگانے دو. تو صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اسما رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ اگر میں نے ان رخصت لک ابا ذاک الزبیر، دیکھو میاں اگر میں نے تمہیں پرمیشن دے بھی دیا کہ یہاں دھندا لگا دو، تو ہمارے جو شوہر ہیں زبیر وہ تم کو بھگا دیں گے. تو مجھ سے پوچھ کے کیا فائدہ، اگر تم نے یہاں کاروبار لگایا بھی تو وہ آئیں گے نا تم کو بھگا دیں گے. اس سے مجھ سے پوچھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. ترس آیا اسما رضی اللہ عنہ کو، ترس آیا اس آدمی پہ کہ فقیر آدمی ہے، دھندا کرنا چاہتا ہے اور ہمارے پاس ایک خالی جگہ، کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے کہا ایسا کرو، شام کو میرے شوہر آئیں گے تو ان کے سامنے آنا اور یہ اپیل کرنا مجھ سے، ہو سکتا ہے کوئی ترکیب نکالتے ہیں کہ اجازت مل جائے تم کو. شام کو بندہ آیا تو اسما تھی، ساتھ میں شوہر بھی تھے زبیر رضی اللہ عنہ. اس نے اسما سے کیا کہا کہ یا ام عبداللہ، اے عبداللہ، ام عبداللہ ان کی کنیت ہے. کہا کہ انی رجل فقیر، میں فقیر آدمی ہوں، اردت ان ابیع فی ظل دارک، آپ کے گھر کا جو سایہ ہے یہاں میں کچھ بیچنا چاہتا ہوں، دھندا لگانا چاہتا ہوں، جس آج کل ٹھیلا لگاتے ہیں. قالت، تو اسما رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ مالک بالمدینۃ الا داری، پورے مدینہ میں، پورے شہر میں تم کو میرا ہی گھر ملا اور کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی، یہاں تم دھندا کرو گے، ارے جاؤ کہیں اور دیکھو. تو زبیر نے دیکھا کہ یہ اسما بھڑک گئی، اس کو بھگا رہی ہیں، تو کیا کہا کہ فقال لها زبیر، تو ان کے شوہر زبیر نے کہا کہ مالک ان تمنعی رجلا فقیرا یبیع، کہ ارے بھائی کیا ہو گیا، ایک فقیر آدمی ہے، غریب آدمی، تھوڑا بیچ لے گا، دھندا کر لے گا، تمہارا کیا بگڑ جائے گا، بیٹھ لینے دو اس کو. تو بیٹھ گیا. اگر انہوں نے ذرا سا بھی اس کو شے دیا ہوتا اسما نے کہ بالکل تم بیٹھو شروع میں، تو بھگا دیتے اس کو. لیکن جب زبیر نے دیکھا کہ ہماری بیوی خود ہی بھگا رہی ہے، بیوی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب رحم کھا کے اجازت دے دیا، ٹھیک ہے بھائی تم یہاں پہ اپنا دھندا لگا لو. اسما جانتی تھی اگر میں نے پرمیشن دیا تو پکا اس کو بھگا دیا جائے گا، تو شروع میں خود ہی ڈانٹا کہ تجھے کوئی اور گھر نہیں مل رہا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اب یہ زبیر نے دیکھا تو یہاں ان کی غیرت جو تھی وہ مسئلہ ختم ہو گیا، اور انہوں نے پرمیشن دے دیا کہ ٹھیک ہے تم یہاں پہ دھندا لگاؤ. وہ بندہ لگاتا تھا دھندا، کافی کمایا. پھر یہ جو ان کو غلام تھا ان کے پاس، اسما رضی اللہ عنہ کے پاس، ان کے پاس ایک باندی تھی، انہوں نے باقاعدہ اس سے بیچا بھی، اس آدمی سے. اس کا جو پیسہ تھا زبیر نے ایک دن آئے اور کہا کیا ہوا باندی، کیا ہوئی؟ کہ ہم نے تو بیچ دیا اس آدمی سے جو یہاں دھندا لگاتا تھا. تو کہا پیسے مجھے دے دو. تو کہا نہیں میں نے تو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ پیسہ جمع کرتی تھی، کوئی بھی چیز آتا تھا تو اسما رضی اللہ عنہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتی تھی. ان کو وراثت میں جو حصہ ملا تھا اما عائشہ کی وفات کے بعد، وہ بھی انہوں نے اٹھا کے دوسروں کو دے دیا تھا. مطلب اتنی نیک خاتون تھی، نیک بیوی تھی، جوڑی کتنی زبردست تھی، ٹھیک ٹھاک تھی، بہترین تھی زبیر رضی اللہ عنہ کی بیوی. تو بہرحال یہ چند باتیں آ گئیں زبیر رضی اللہ عنہ کی فیملی کے بارے میں، ان کی بیوی کے بارے میں، ان کے بچوں کے بارے میں، کہ ان کی زندگی کیسے تھی، کس طرح سے وہ خود نیک تھے، ان کی بیوی بھی نیک تھی، ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی نیک تھے. بہت ہی نیک اور شریف جو ہے پریوار تھا. اچھا میں یاد دلا دوں کہ یہ غربت اور یہ فقیری شروع میں تھی، بعد میں اللہ نے بہت نوازا اس فیملی کو، اتنا نوازا کہ پورے صحابہ میں
اب زبیر کی وفات کے بعد رضی اللہ عنہ، ان کی وفات کے بعد ان کی جو پراپرٹی تھی اتنی پراپرٹی چھوڑ کے کسی بھی صحابی کی وفات نہیں ہوئی. حتیٰ کہ صحابہ میں سب سے مالدار تھے نا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال ہوا تو وہ بھی ان کی پراپرٹی اتنی نہیں تھی جتنا ان کی پراپرٹی تھی. یہ ہمیشہ نہیں تھی، یہ اللہ نے بہت نوازا، بہت دیا بعد میں اس فیملی کو، بے حساب دیا. کئی اسٹیٹ میں ان کی پراپرٹی ہوتی تھی، ان کے گھر ہوتے تھے، ان کی زمین ہوتی تھی، مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی، مصر میں بھی، یمن میں بھی، ہر جگہ ان کی پراپرٹی ہوتی تھی. زبیر رضی اللہ عنہ کی بعد میں اللہ نے بہت نوازا ان کو. یہ تو شروع کا مسئلہ تھا. آگے بڑھتے ہیں، اب بات کرتے ہیں غزوات، ان کی بہادری پر. زبیر رضی اللہ عنہ بڑے بہادر تھے. بچپن ہی میں ان کی ماں نے تربیت دی تھی اور ہر جنگ میں شریک ہوئے. جنگ بدر سب سے پہلی جنگ بدر، بہت ہی بہادری کے ساتھ انہوں نے جنگ بدر میں مقابلہ کیا دشمنان کا. حتیٰ کہ جنگ بدر میں جو فرشتے آئے تھے، فرشتے، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا نا مسلمانوں کی مدد کے لیے. ان فرشتوں کا جو ڈریس تھا، جو یونیفارم تھا، وہ زبیر رضی اللہ عنہ کی طرح تھا. زبیر رضی اللہ عنہ کا جو امامہ تھا اسی طرح کا پہناوا فرشتوں کا تھا جو جنگ بدر میں اترے تھے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے. آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر لباس پہن کر فرشتے اترے میدان جنگ میں، جنگ بدر میں دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے. اور اس کے بعد جنگ احد ہوئی، اس میں بھی اتنی بہادری انہوں نے دکھائی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حالانکہ ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جنگ احد میں مسلمان کمزور پڑ گئے، اللہ کے نبی کے ساتھ بھی چند ہی صحابہ رہ گئے اور کافروں نے پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اللہ کے نبی کے اس گروہ پہ حملہ کیا. اللہ کے نبی سے ان کو چوٹیں بھی آئی. اللہ کے نبی کے آس پاس کتنے صحابہ شہید ہو گئے. جو صحابہ ڈٹ کر وہاں پہ کھڑے رہے چٹان کی طرح دیوار بن کر، اس میں ایک زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اللہ کے نبی کی حفاظت میں جو وہاں پہ کھڑے تھے، ان کے جسم پہ جنگوں میں اتنے زخم آئے تھے نا، پیٹھ پہ اتنا بڑا گڈھا تھا کہ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو ابا کے ساتھ ایسے انگلی ڈال کے کھیلتا تھا اس میں. یعنی وہ کھیلتے تھے ان گڈھوں سے، ان زخموں سے جو ان کے پیٹھ پر، ان کے جسم پہ پڑے تھے. زبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے جسم میں جگہ جگہ گڈھے تھے، میدان جنگ میں تلوار دشمن کا وار سہتے ہوئے اس وقت بھی. حتیٰ کہ جب معاملہ تھوڑا سا کنٹرول میں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا پتہ لگانے کے لیے کون جائے گا کہ یہ لوگ ہیں کہ بھاگ گئے. تو زبیر نے کہا میں جاؤں گا. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جاؤں گا. وہ پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، کہ دشمن سے چوٹ پہنچنے کے باوجود بھی اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنے والے صحابہ موجود ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن کو سراہا ہے، جن کی تعریف کی ہے، اس سے مراد یہ زبیر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما ہے. کیونکہ اس معاملے کے بعد جب اللہ کے نبی نے کہا کہ کون ان کی خبر لائے گا، زبیر آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ میں لے کے آؤں گا. ایک اور بڑی لڑائی ہوئی تھی، غزوہ خندق، احزاب. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو پکارا کون ہمارا ساتھ دے گا، زبیر بار بار کہتے ہیں میں. اللہ کے نبی نے اس موقع پہ کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، ہر نبی کا ایک محافظ ہوتا ہے، ایک باڈی گارڈ ہوتا ہے، ایک اس کا مددگار ہوتا ہے. میرا مددگار زبیر ہے، میرا محافظ زبیر ہے، میرا ساتھ دینے والا زبیر ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت بیان کی. صرف یہی نہیں بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے ایک خطرناک مہم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجنا چاہا، زبیر کہتے ہیں میں جاؤں گا. اللہ کے نبی نے کہا فداک ابی و امی، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3720. اللہ کے نبی نے کہا زبیر تم پر میرے ماں باپ قربان ہو. یہ جملہ عام طور سے صحابہ نبی کے لیے بولتے تھے کہ اے نبی آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، لیکن ہمارے نبی زبیر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اے زبیر تم پر میرے ماں باپ قربان ہو. تمہاری بہادری پر، تمہاری شجاعت پر، ہمارے ساتھ تمہارے تعاون پر، ہمارا ساتھ دینے پر ہمارے ماں باپ تم پر قربان ہو. اتنا بڑا اسٹیٹس زبیر رضی اللہ عنہ کا، اتنا بڑا مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے.
آگے جو ایک بہت بڑا معرکہ تھا فتح مکہ، اس میں اللہ کے رسول نے فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ان 3 میں سے ایک حصے کے کمانڈر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ ذمہ داری جن چنندہ صحابہ کو اللہ کے نبی نے دی تھی، جو 3 کمانڈر تھے، ان میں ایک زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. آگے بڑھتے ہیں. یہ غزوات کی بڑی کہانیاں ہیں، بڑے واقعات ہیں. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑی بہادری دکھائی. جب تک اللہ کے نبی زندہ رہے کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں یہ شریک نہ رہے ہوں اور اپنی بہادری کے جوہر نہ دکھائے ہوں. ان کی تلوار نے اسلام کا بول بالا نہ کیا ہو، ایسی کوئی لڑائی نہیں جس میں یہ آگے نہیں بڑھ گئی. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی احادیث روایت کرنے میں بھی انہوں نے حصہ لیا. علمی میدان میں بھی ان کا کارنامہ رہا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ حدیثیں روایت نہیں کرتے تھے، بڑا احتیاط کرتے تھے. ایک دن ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر نے پوچھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا کہ ابا یہ دوسرے صحابہ اللہ کے نبی سے اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں، آپ بھی تو نبی کے ساتھ اٹھے بیٹھے شروع ہی سے رہے، آپ اتنی حدیثیں کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو کیا کہا زبیر رضی اللہ عنہ نے؟ کہا ہاں مجھے بھی بہت ساری حدیثیں یاد ہے، لیکن میں نے اللہ کے نبی سے یہ بھی سنا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کہ جو میرے حوالے سے کوئی غلط بات بیان کر دے اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. تو میں ڈرتا ہوں کہ نبی کی باتیں جب نقل کروں تو کچھ غلطی نہ کر بیٹھوں، اس لیے بڑے احتیاط کے ساتھ نقل کرتا ہوں. جو باتیں اچھی طرح سے یاد ہے، اچھی طرح سے پتہ ہے، 100% یقین ہے، وہی نقل کرتا ہوں. باقی باتیں جس میں ذرا سا بھی کچھ شک ہوتا ہے، کہیں بھول نہ جاؤں، ادھر ادھر نہ ہو جائے، میں وہ باتیں بیان کرنے سے ڈرتا ہوں. اتنا خوف، اللہ کے نبی سے اتنی محبت کہ نبی کی بات بیان کرتے وقت اتنا جو ہے احتیاط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انہی اداؤں کو دیکھتے ہوئے، انہی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اسی دنیا میں کہا کہ وہ زبیر فی الجنہ. سنن ترمذی کی روایت ہے کہ زبیر جنتی ہیں، جنت کی سرٹیفکیٹ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی کے وفات کے بعد آگے بڑھتے ہیں. خلفائے راشدین کے دور میں بھی جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں سب میں زبیر رضی اللہ عنہ شریک تھے، سب میں موجود تھے. ابو بکر صدیق کے دور میں جو مانین زکوٰۃ مرتدین کا فتنہ اٹھا اس میں یہ ہر لڑائی میں موجود ہے، بہادری کے ساتھ لڑے. اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو جنگ یرموک ہوئی، بڑی خطرناک جنگ تھی، اس جنگ میں بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے حصہ لیا اور اس جنگ میں بھی بہت بڑی بڑی چوٹیں، بڑے بڑے زخم آئے ان کے جسم پر، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. وہاں بھی انہوں نے بہت بڑے جوہر دکھائے بہادری کے. اس کے بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے کہا گیا کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق نے تو عمر فاروق کا نام لیا تھا. عمر فاروق جب شہید ہوئے، یعنی حملہ کیا گیا، نماز پڑھا رہے تھے، تو وفات سے پہلے، جان نکلنے سے پہلے لوگوں نے کہا کہ آپ کا آخری وقت ہے، آپ کے بعد کون سنبھالے گا ذمہ داری، آپ بتائیں. انہوں نے کہا کہ میں کسی کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ان میں 7 لوگ بچے تھے. ابو بکر صدیق تو جا چکے، انتقال کر چکے تھے، ابو عبیدہ بھی انتقال کر چکے تھے، اور عمر فاروق دونوں آخری مرحلے میں تھے. 7 بچے تھے. ان 7 میں کہا کہ 6 لوگوں کی ذمہ داری میں دیتا ہوں کہ وہ اگلا خلیفہ طے کریں گے. ان 7 میں سے ایک کو باہر کر دیا کیونکہ وہ ان کا رشتہ دار تھا، سعید رضی اللہ عنہ. وہ بھی جنتی صحابی، وہ بھی بہت بڑے صحابی، لیکن چونکہ رشتے میں آ رہے تھے اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے رشتہ دار کو بھی اس ٹیم میں ڈال دیا. اس لیے تقوی کی بنیاد پر اللہ کی خاطر، اخلاص کی خاطر انہوں نے اپنے رشتہ دار کو باہر کر دیا. باقی 6 کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ طے کریں گے کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تدفین کے بعد ان 6 کو لے کر بیٹھے. یہ 6 کون تھے؟ یہ 6 تھے طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. یہ 6 لوگ تھے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ابھی خلیفہ بنانا ہے تو ایسا کرتے ہیں ان 6 کی تعداد کو 3 کرتے ہیں. ان 6 میں سے ایک آدمی بتائے، اپنا کسی ساتھی کا نام لے لے کہ یہ جو کہے گا وہی میری بھی رائے ہے، تو اس طرح سے ایک آدمی ہٹ جائے. سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف جو کہہ دے وہی میری رائے ہے، وہ پیچھے ہٹ گئے. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ
انہوں نے کہا کہ جو عثمان کہہ دے وہی میری رائے ہے، وہ بھی نکل گئے۔ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہا جو علی کہہ دے وہی میری رائے ہے، وہ بھی نکل گئے۔ آپ سوچیں کہ اس خلافت کی کرسی کی ذرا بھی لالچ نہیں ہے۔ عمر یہ کہہ کر گئے کہ ان 6 میں سے کسی کو بنا دینا، یہ 3 نکل گئے شروع ہی میں، جو 3 باہر ہو گئے اس میں یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا بول کے باہر ہوئے کہ میں اپنا معاملہ علی کے سپرد کرتا ہوں، کہ علی جو کہہ دے وہی معاملہ ہوگا۔ پھر بچے 3، علی، عثمان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ پھر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اگر مجھے اجازت دو میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے عثمان اور علی میں سے علی کا ہاتھ پکڑا، عثمان کا ہاتھ پکڑا اور کہا ان کی ہاتھ پہ بیعت کرو، ان کو خلیفہ بنا دیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے حق میں دستبردار ہوئی، جن کے حق میں اپنا معاملہ سپرد کیا، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آگے جب عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، ان کو شہید کیا جاتا ہے، تو صحابہ میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر قدم پر اسلام کے لیے لڑے، ہر دشمن کا صفایا کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھی، ہمارے چہیتے عثمان بن عفان کو گھر میں گھس کے لوگوں نے مار دیا، تو یہ زبیر رضی اللہ نے کہا کہ جب تک ان کی بوٹیاں نہیں نوچ لیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ ہمارے دوست، ہمارے ساتھی کو گھر میں جا کے مار دیا، ہم نہیں چھوڑنے والے۔ علی رضی اللہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے کہا، زبیر رضی اللہ نے، اماں عائشہ نے، جب تک عثمان کے قاتل کو ان کے انجام تک نہیں پہنچا دیں گے، جب تک ہم کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے۔ اس مسئلے کو لے کر اختلاف بھی ہو گیا علی اور زبیر رضی اللہ میں۔ اور پھر جنگ جمل، تاریخ میں جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے، وہ لڑائی ہوئی۔ ایک طرف جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا لشکر ہے، اور دوسری طرف اماں عائشہ، ان کے ساتھی، اماں عائشہ کے ساتھ طلحہ ہیں، زبیر، سب جنتی صحابی ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا ساتھی مارا گیا، مارنے والے گھوم رہے زندہ، ان کو انجام تک پہنچاؤ۔ علی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ یہ وہی زبیر ہیں جنہوں نے کہا کہ جو علی کہہ دے وہی میں کہتا ہوں۔ لیکن اب چونکہ عثمان کو شہید کیا گیا، مارا گیا گھر میں گھس کے بلا وجہ، اس لیے زبیر کہتے ہیں کہ اب ان کے قاتلین کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اس کی وجہ سے، عثمان کی حمایت کی وجہ سے علی سے اختلاف ہوا، علی سے کوئی نفرت نہیں، میدان جنگ میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ بن عباس جو اہل بیت میں سے، وہ جنگ جمل میں آئے، میدان میں زبیر کے پاس آئے اور کہا، زبیر آپ کی اس تلوار نے کیا کارنامہ انجام دیا دنیا جانتی ہے، آج یہ تلوار چلی تو کہیں علی پر نہ چل جائے، ان کا کیا حالت ہوگی، ان کا کیا انجام ہوگا، آپ کو اندازہ بھی ہے۔ آپ یہاں علی کے خلاف لڑنے آئے، اگر آپ کی تلوار ان پر چل گئی تو آپ کے ہاتھوں کون مارا جائے گا؟ آپ نے کچھ سوچا کبھی؟ وہ آپ کے رشتے میں آتے ہیں، علی آپ کے رشتے میں آتے ہیں۔ میں نے شروع میں آپ بتایا کہ اللہ کے نبی سے 4 طرح کی رشتہ داری تھی، تو علی بھی رشتہ دار ہوئی نا۔ تو جب یہ کہا تو کہا نہیں، میں تو بالکل نہیں چاہتا کہ علی کو میں قتل کروں، ان پر تلوار چلاؤں۔ تو یہ بات سن کر وہ میدان جنگ سے نکل گئے، جنگ جمل میں کھڑے تھے، وہ واپس آ گئے کہ نہیں، میں یہاں پہ نہیں رہ سکتا، کہیں یہ ہمارے بھائی نہ مارے جائیں میرے ہاتھ سے، کیونکہ ان کی تلوار کو کوئی پچھاڑ نہیں سکتا، بہادر تھے، بڑے بہادر تھے۔ لیکن وہ دھوکے سے ایک بدماش نے ان کو پکڑ کے پیچھے سے مار کے ان کو شہید کر دیا، زبیر رضی اللہ تعالیٰ، ورنہ کسی ماں نے وہ بچہ جنم نہیں دیا تھا کہ سامنے آ کے زبیر کو مار سکے۔ وہ تو میدان جنگ سے نکل گئے ابن عباس کے سمجھانے پر، وہ اپنے گھر جا رہے تھے، وہ پیچھے سے دھوکے سے مار دیا اس نالائق نے، اس بدماش نے، تو شہید ہوئے زبیر رضی اللہ عنہ، ورنہ سامنے سے کسی کی جرأت نہیں تھی کہ آ کے مقابلہ کرتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زندگی میں شہید کہا، شہید کا لقب دیا۔ ایک پہاڑ پر تھے، اللہ کے نبی نے کہا پہاڑ حرکت کرنے لگا، اللہ کے نبی نے کہا پہاڑ رک جا، کیونکہ تیرے اوپر یا تو نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے۔ کون تھا؟ اللہ کے نبی تھے، ابوبکر صدیق تھے، اور یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن عفان وغیرہ تھے۔ جو بھی تھے وہ یا تو شہید ہوئے یا ابوبکر صدیق تھے، اللہ کے نبی تھے۔ یہ ان کا واقعہ ہے۔ میرے بھائیو، وقت کو ختم ہو چکا، ورنہ ان کے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بہت سارے ہیں۔ اب آخر میں صرف یہ اشارہ کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ جب یہ اس دنیا سے گئے، ان کے پاس بہت ساری پراپرٹی تھی۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی، ایک تو غزوات میں ان کو ملتا تھا، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پورے مدینہ والے ان کے پاس لا لا کے اپنی دولت جمع کرتے تھے۔ ان کے گھر کو انہوں نے بینک بنا کے رکھا تھا۔ بھائی اس زمانے میں بینک نہیں ہوتا تھا نا، تو اپنا پیسہ کہاں رکھتے؟ غریب لوگ کے گھر میں گھس کے کوئی چوری کر لے کے بھاگ جاتا، کوئی چھین لیتا۔ تو جو بہادر ہوتا تھا اور ایماندار ہوتا تھا، لوگ جا کے اپنا پیسہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ ایک تو ایماندار ہے، چوری نہیں کرے گا،
اور دوسرا بہادر ہے، کسی کی ہمت نہیں اس کے گھر میں گھسنے کی۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ چونکہ بہادر تھے تو لوگ لا لا کے بہت پیسہ جمع کرتے تھے۔ تو زبیر کہتے ہیں اتنا پیسہ میں کہاں سے سنبھالوں گا، کوئی ادھر سے لے لیا تو میں کیا کروں گا، کس کس کے پیچھے دوڑوں گا میں، تو ایسا کرو یہ پیسہ مجھے بطور قرض دے دو۔ قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو یوز کر لوں گا، پھر جب تم مانگنے آؤ گے اپنی کوئی پراپرٹی بیچ کے دے دوں گا۔ تو انہوں نے ان پیسوں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو چاہے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ہمارا پیسہ محفوظ ہونا چاہیے۔ تو وہ ان پیسوں سے کیا کرتے تھے، زمین کچھ خرید لیتے تھے اور اس طرح سے ان کا پیسہ حفاظت کرتے، بعد میں کوئی مانگنے آتا تھا بیچ کے اس کو پیسہ دے دیتے۔ جب انتقال ہو گیا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے بڑا مسئلہ آیا کہ یہ پیسے کیسے سب کو واپس کریں۔ تو 4 سال ان کو لگ گیا پیسہ واپس کرنے میں، یعنی اتنے لوگوں کے پیسے جمع تھے یہاں پہ، 4 سال بعد انہوں نے پراپرٹی تقسیم کیا عبداللہ بن زبیر نے۔ اس سے اندازہ کریں کہ کتنے ایماندار تھے، کتنے لوگوں کا بھروسہ ہوتا تھا ان پر، کتنی جائیداد جمع کر کے رکھی تھی لوگوں نے کہ 4 سال لگ گیا بانٹتے ہوئے، واپس کرتے ہوئے، لوٹاتے ہوئے۔ ایسا نہیں کہ پیسہ نہیں تھا، پیسہ تھا، لیکن کون ہے گواہ دیکھنا، ویریفائی کرنا، پھر اس کا پیسہ واپس کرنا، یہ بڑا اہم مسئلہ تھا۔ اور کہاں کہاں کوئی مصر میں، کوئی یمن میں یہاں لے کے دے کے چلا گیا ہے، سب حج کے موقع پر سب آتے تھے، اکٹھا کرتے تھے، میٹنگ کرتے تھے، بات ہوتی تھی، پھر واپس کرتے تھے۔ تو یہ اس سے ان کی ایمانداری کہ لوگوں کا اس پر کتنا بھروسہ تھا، ان پر کتنا ٹرسٹ تھا، کتنا اعتماد تھا، وہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ کی سیرت کو پڑھیں اور ان کی زندگی پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آمین یا رب العالمین۔